والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اتنا جامع ہے کہ اس میں زندگی میں جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی پیش کی گئی ہے، اور فرضی باتیں نہیں۔ ایک قصہ یہاں عہد رسالت میں پیش آیا۔ ایک صحابی سفر سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے اپنا سامان جو وہاں سے خریداری وغیرہ کی، تجارت ہوئی، وہ ایک خاص طریقے اور ڈھنگ سے پیک کیا ہوا تھا۔ تو راستے میں کسی جگہ پہ ایسا ہوا حادثہ کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں محسوس ہوا کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا وہ سامان جو قافلے کے ساتھی تھے ان کے حوالے کیا کہ میرے گھر پہنچا دینا۔ جب سامان گھر پہنچایا تو گھر والوں نے کلیم کر دیا کہ سامان کم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ سامان میں کسی جگہ پہ نہ ایک رکا، ایک تحریر انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی جس پہ سامان کی ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ اب اس میں سے کوئی خاص قیمتی سامان تھا، وہ غائب تھا۔ انہوں نے کہا یہ لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر حال بتایا کہ یہ جو لوگ سامان لے کر آئے نا، ان کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں روکو اور وہاں ان سے گواہی دو۔ پہلے انہوں نے سامان دے دیا اور کہا جی سامان تو پورا ہی، ہم تو یہی لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسے بات نہیں ملے گی، ان کو مسجد میں بلاؤ، عصر کی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے پھر یہ شہادت دے۔ لیکن نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، باوضو ہونا اتنے نمازیوں کے سامنے، تو یہ ایک انداز تھا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، تو گواہی ٹھیک دے دی۔ اور پھر انہوں نے گواہی ٹھیک دے دی، ہاں یہ وہ فلاں سامان ہمارے پاس تھا، ہم نے وہ قیمتی سامان سمجھ کر ہم نے رکھا دیا تھا۔ اب یعنی ایک ہوتا فرضی بات، ایک قرآن کبھی کوئی فرضی بات نہیں کرتا، ایسے بے پرکی اڑانا نہیں۔ یہ جو ہمارے بر صغیر کے مقامی مفسرین انہوں نے کئی اس طرح کی اڑائی ہوئی ہے۔ تحریر القرآن میں بڑے مفروضے انہوں نے چھوڑے ہوئے، مولانا مودودی صاحب نے قیمتی تفسیر بھی ہے، لیکن وہ بارے مفروضے بہت ہیں۔ وہ موتے کے جواز کی انہوں نے ایک بڑی فرضی کہانی کری ہے، لمبی چوڑی، اگر اس طرح ہو، اس طرح ہو، اگر ہو کرتے 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 پھر یہ تختہ بچ جائے جہاز کا، بیرنگ جہاز کا، اس پہ ایک مرد رہ جائے اور اس پہ ایک عورت رہ جائے، پھر وہ تیرتے وہ تختہ کسی جزیرے میں جا گرے، وہاں جا کے پھر وہ آپ ظاہر شادی کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، وہاں پہ نکاح کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، ناخمال ہے، پھر وہ کیسے رہیں گے؟ عجیب وہ مرتا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو پوری وہ ٹائٹینک فلم چلا دی، اللہ معاف کر۔ ٹھیک ہے، تو قرآن فرضی باتیں نہیں کرتا، قرآن حقیقی باتیں کرتا۔ یعنی یہ حقیقی واقعہ پیش آیا اور اس قرآن میں پیچھے 5ویں پارے میں، یہ 7واں پارہ ہے، 5ویں پارے میں بھی اس طرح ہوا، جہاد پر تھے مسلمان، تو آگے عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ کافروں کو پتا تھا کہ ان کو عصر کی نماز بڑی محبوب ہے، اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ آج جب یہ عصر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے نا، تو بس یک بار کی حملہ کر کے نا ان کی تک کا بوٹی اڑا کے رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کو پتہ تھا، اللہ نے صلاۃ خوف کے احکام عطا کر دیے، اس طرح کرو۔ ایک ٹکڑی مسلمانوں کی، اے پیغمبر آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، جب ایک رکعت ہو جائے پوری، وہ پیچھے چلی جائے، آپ نماز میں کھڑے رہیں، اور دوسری جو دفاع پر کھڑی تھی وہ ٹولی آ کے آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جائے۔ لیکن سارے لوگ اگر حالات کچھ کشیدہ ہیں تو اسلحہ نہیں اتارنا، اگر حالات کچھ نارمل ہیں اسلحہ اتار بھی سکتے ہیں، لیکن حالات کچھ اگر کچھ سنگین نظر آ رہے ہوں تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھو یہ رہنمائی فرضی ہے۔ اچھا جب وہ نماز کا ٹائم ہوا، نماز شروع ہوئی اور وہ کافر پوری تیاری میں تھے، اور ادھر دیکھا
کہ وہ آدھے لوگ تو صف بندی میں ہیں، سب آ ہیں، اور آدھے نماز پڑھ رہے ہیں، اوہ یار یہ کیا بڑا کر رہا ہے۔ تو قرآن کی رہنمائی کامل ترین رہنمائی، فرضی باتیں نہیں، بالکل فرضی باتیں نہیں۔ تو یہاں ایک سفر کے دوران پیش آنے والا واقعہ اور اس میں مال کسی کے ثبوت کرتے، اس پر گواہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ساتویں پارے میں توحید کو ثابت کیا گیا اور شرک کے تو بقیہ اجڑ کے رکھ دیے گئے۔ وہ شرک آج مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، اور وہ شرک یہ عیسائیوں میں، غیر مسلموں میں تو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پجاری بنے بیٹھے ہیں اور سیدہ مریم علیہ السلام کے ان کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ عیسیٰ بن مریم کو ساری کائنات کے سامنے پوچھے گا، اے عیسیٰ بتاؤ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو؟ وہ کہیں گے یا اللہ تم پاک ہے، یہ میرے تو لائق ہی نہیں تھا، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں اپنے حق سے کبھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتخاب اللہ کا، نبی اللہ نے بنایا اور وہ اپنے حق سے تجاوز کرتا ہے۔ تیسرے پارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، تیسرے پارے میں کہ کسی نبی کے یہ لائق ہی نہیں، کوئی نبی ایسا کر سکتا ہی نہیں، اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا میرے کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے رب بنا لو۔ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ اگر یہ بات میں نے کہی ہے نا تو جانتا ہی ہے۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں، یہ تو ظاہری بات ہے نا، جو کچھ میرے دل میں ہے تو وہ جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسی، اور جو کچھ تیرے جی میں ہے یا اللہ اسے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو ساری غیب کی باتیں حق مکمل طور پر جانے والا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کے ایک عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اور مریم علیہ السلام کو انہوں نے الہ بنائے رکھا اور بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ قیامت کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا۔ آگے سورہ انعام چل رہی ہے، سورہ انعام میں یہ شرک کی تردید کی بڑی خاص ہوئی، پوری سورت پڑھنے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہم ان باتوں کی طرف نہیں جاتے۔ میں آگے چل کر وہ ٹکڑا ایک آیت کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن میں 17ویں پارے میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ یہ 7واں پارہ ہے، وہ 17ویں پارے والا تھا، ہم نے فجر کے درس میں وہ ٹکڑا بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اب یہاں کیا بات ہے؟ اچھا یہ بات میں عرض کر چکا ہوں اور آپ بھی اس بات کو سمجھیں، اللہ کی عزت اور قدر، اللہ کا احترام سب سے زیادہ۔ آج دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہونے جو ریاست ہے ہمارا پاکستان میں، ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر لوگوں نے عزتیں، جانیں، جائیدادیں، ہر شے قربان کی انہوں نے۔ اور اگر وہ کہانیاں، واقعات سچے اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو رونگٹے کھڑے تھے۔ آج 80 سال ہونے کو ہیں اس واقعے کو، قیام پاکستان میں واقعے کو 80 سال ہونے کو ہیں، اور آج بھی اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ کہانی سن لیں، یقین جانیں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ اس وقت جو قرآن تھے، جنہوں نے عوام کا خون استعمال کیا، اس کے ساتھ دغا کیا، غداری کی، اور جو آج تک اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، ان کو اس کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہے کہ لوگوں نے قربانیاں کیا دی تھیں اور کس طرح کی تھی۔ دیکھو لا الہ الا اللہ کے نام 14 اگست دن منایا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک بھی یہاں، وہ جو شرک عبادت والا ہے نا، سجدے والا، رکوع والا، نظر و نیاز والا، اور جانوروں کی قربانی اور ذبح والا، یہ شرک سارے کے ساتھ، طواف والا، یہ سارا شرک ہمارے ہاں، یہ قبریں اور مزارات اس شرک کے اڈے شرک موجود ہے۔
یار قانون غیر اللہ کا چل رہا ہے. اللہ نے قانون دیا ہوا ہے. اللہ نے عبادت بھی اپنی دی, خالص عبادت نہیں کر رہے. اللہ نے قانون اپنا دیا, نہیں اپنا رہے. اللہ نے سیاست دی, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وہ ایک سیاسی رہنما لیڈر بھی تھے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست, اس سیاست کا نام پتہ کیا ہے؟ جسے عام طور پر سادہ لفظ میں خلافت راشدہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کا نظام کیا تھا؟ خلافت کا نظام تھا, جو آپ دیکھ لیں. آج وہ موجود نہیں. تو کیا ہے, وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. یہاں کیا بات ہے, وَإِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَا بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ, جو لوگ نبوت کا, وحی کا انکار کرتے تھے نا احادیث اشارت میں, یہ ان کی تبدیل. یہ کہنا کہ اللہ نے کوئی قانون اتارا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی اتاری ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اور رسول بھیجا ہی نہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. اللہ ایسے فضول کام نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی مخلوق ایک خلق پیدا کر دے, بنا دے, اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی سامان نہ کرے. یہ اللہ کی ربوبیت کے خلاف ہے. اللہ سے کر سکتے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. اور آج دیکھیں یہ توہین جاری ہے, بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے, لیکن قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا جا رہا. قرآن و حدیث میں قانون بن چکے, ان قوانین کی طرف دیکھا جاتا ہی نہیں, اور ان کی جگہ پہ اپنے قانون بنائے جاتے ہیں. ایک کم عمری کی شادی پر اس کو بین کر دیا گیا ہے. قانون موجود ہے, اور قانون فطرت ہے. اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون فطرت ہے. کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر کا لڑکا لڑکی اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. شادی کے علاوہ وہ رنگ رڑیاں جیسی مرضی منائے, غلاظت اور گندگی جتنی مرضی پھیلائیں, وہ نو پرابلم. لیکن جو شادی کریں گے, لڑکی بھی جیل, لڑکی کا باپ بھی جیل, مولوی صاحب نے کہا پڑھنے والے بھی جیل, لڑکا بھی جیل, اس کے خاندان کے لوگ بھی جیل. لیکن اگر وہی دونوں لڑکا لڑکی کسی جگہ میں جا کے اگر آپ نے خواہش کی تسکین کر لیتے ہیں, نو پرابلم. وہی جس وجہ سے تم یہ قانون بنایا ہے, ٹھیک پرابلم ہے, مشکلات نہیں پیش آئی ہیں, چھوٹی عمر کی شادی کے مسائل ہیں, میں مانتا ہوں یہ ہے, موجود ہے. ان مسائل کا حل کرو, اللہ کے قانون ہونا چاہیے. وہ جو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ایک کیس سے دوسرے کیس کو دیکھیں, اس کیس میں کیا مسئلہ ہے, آپ اس کا حل کریں. اس فلاں کیس میں کیا مسئلہ تھا, پس منظر کیا تھا, اس کو حل کریں. اللہ کے قانون ہونا چاہیے. قانون وہی رہنے دیں, قانون بنا ہوا ہے, 1400-1500 سال پہلے کا قانون بنا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی جسارت ہے, اور یہ جرأت اللہ معاف کروائے اسی سے ہو سکتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو, اور جس کو قیامت کے دن جواب دے گا ایسا ہو. تو اللہ نے سچ فرمایا, وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہ کیوں کہتے ہیں, جو یہ ہماری حکومت یہ نہیں کہتی, لیکن ان کا بیہیویئر, ان کا رویہ یہی ہے جیسے کوئی قانون ہے نہیں, کوئی قرآن نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی دین اسلام نہیں ہے, اور کوئی لا الہ الا اللہ نہیں ہے جس کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہوا ہے. ایسا حاصل نہیں کیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے آگے شکوہ ہے, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ہماری یہ حکومت کو ہدایت نصیب فرما دے, یا اللہ ان کو عقل کے ناخن نصیب فرما دے, یا اللہ ہمارے ملک کو ایسا ملک بنا دے یہاں جب بھی بات ہو تو لا الہ الا اللہ کی بات ہو. جب یہاں جب بھی کسی قانون کی بات باری آئے تو قرآن کھولا جائے اور حدیث کھولی جائے, اور اسی کے مطابق اگر ضرورت ہو تو قانون سازی کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.